فرد واحد سے جڑا ہوا، کوئی آدمی اس سے بچنے والا نہیں ہے. اور SIR ملک میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا، اس سے پہلے 2003 میں ہوا، 8 مرتبہ SIR ہو چکا. پہلا کام، پہلے جتنے SIR ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جائے ووٹر کو تلاش کرے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی وہ جائے پوچھے کہ بھئی کون یہاں کا ناگرک ہے کون نہیں ہے، کون نواسی ہے کون نواسی نہیں ہے. لیکن اس نئے SIR میں یہ ذمہ داری عام لوگوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. صاحب آپ نے بتانا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ بھارت کے ووٹر ہیں اور آپ اس ملک کی شہریت رکھ رہے ہیں. یہ ذمہ داری اب عام لوگوں کے کندھوں پر ڈال دی. SIR کو لے کر کے بڑے پیمانے پر لوگوں میں کنفیوژن ہے. SIR کو لے کر کے بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ وقت نکل جائے اور لوگ اپنے فارم کو صحیح طریقے سے فل کرنے میں اور سبمٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اب نے پہلے بھی اتر پردیش جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ صاحب کیٹیگری 4 ہے. اب وہ کیٹیگری ہر آدمی جان گیا، اتنا پرچار پرسار ہوا اس کا کہ وہ کیٹیگری کا سب کو گیان ہو گیا. کوئی ایسا نہیں ہے جو کیٹیگری کو نہ جانتا. لیکن کیٹیگری کے ساتھ میں کچھ کام کرنے 5 پوائنٹس طے کیے گئے تھے. سب سے پہلا کام یہ بتایا گیا تھا کہ صاحب 2003-2-4 یہ ووٹر لسٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے اس SIR، آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے. 2003 کی ووٹر لسٹ نکال کر کے ہر آدمی اپنے پاس رکھے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ووٹر لسٹ سے مراد یہ ہے کہ 2003 میں آپ جس صوبے میں، جس ضلع میں، جس ودھان سبھا میں ووٹر تھے وہاں کی لسٹ چاہیے. آپ کے ہاں کا BLO یہ لسٹ نکال کے نہیں لائے گا کہ آپ لکھنؤ میں 2003 کے ووٹر. BLO کے پاس اگر یہ سیتاپور ہے تو صرف سیتاپور کی لسٹ ہوگی، شاہجہاں پور کی بھی لسٹ BLO کے پاس نہیں. وہ لسٹ نکالنے کا کام ہر آدمی کو کرنا ہے کہ وہ اپنے ضلع یا اپنے صوبے کی لسٹ نکالے، اس میں تلاش کرے اپنے نام کو اور اس کا فوٹو کھینچے، پرنٹ آؤٹ نکال کر کے اپنے پاس رکھے تاکہ کل فارم فل کرنے کی جب نوبت آئے گی تو وہ پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. اس لیے 2003 کو بہت اہمیت حاصل ہے. اب اس فارم کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ صاحب 11 ڈاکومنٹ کو انہوں نے مانا کہ اگر 2003 کے آپ ووٹر نہیں ہیں، 2003 میں آپ کے والد والدہ، آپ کے دادا دادی کسی کا بھی ووٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے 2003 کی لسٹ میں آپ کا نام ہی کٹ گیا، یہ کسی بھی وجہ سے نہیں آیا، اتنا پرانا ڈیٹا ہے کوئی اس کو دوبارہ تو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تو اب آپ کو انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ 11 ڈاکومنٹ ہیں جس میں آدھار کو انہوں نے قانونی طور پر ابھی تسلیم نہیں کیا، ویکلپک رکھا ہے آدھار کو. کہا صاحب اگر 11 میں کوئی نہیں ہوگا صرف آدھار ہوگا تو آدھار آپ کا کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے وہ DMA کمیٹی بنائے گا، وہ کمیٹی تحقیق کرے گی، اس کے بعد آدھار کو کنسیڈر کیا جائے. یعنی ظاہری طور پر ڈائریکٹلی آدھار کو انہوں نے کوئی ناگرکتا کی بنیاد نہیں مانا ہے. اور چناؤ آیوگ نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ صاحب ہم آدھار کو بھارت کی شہریت کا پرمان نہیں مان سکتے. اب 11 ڈاکومنٹ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو 10th اور 12th کی مارک شیٹ بھی نہیں ہے. تو سب سے آسان طریقہ ہے بھائی ابھی آپ کے پاس آدھار ہے، آپ آدھار جا کر آدھار کے ذریعے سے اپنا نواس پرمان پتر بنوا لیجیے. وہ ہر جگہ بن جاتا ہے. آدمی سروے کرنے آئے گا، گھر تو آپ کا یہی سامنے ہے، وہ سروے کرے گا 200 روپے دیجیے، آپ کا نواس پرمان پتر بن جائے گا اور وہ آدھار کی بنیاد پر بنے گا. اور نواس پرمان پتر ان 11 ڈاکومنٹ میں سے ایک ہے جو سب سے جلدی سب سے آسان طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. اور کل جب آپ کی ناگرکتا پر سوال اٹھایا جائے گا اور آدھار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو آپ نواس پرمان پتر کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھارت کا ناگرک اور شہری ثابت کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پہلی فرصت میں جائیں، اپنا نواس پرمان پتر بنا لیں، اس کے ذریعے سے آگے کے دنوں کے لیے ان کو بڑی راحت ہو جائے گی. اب آپ میں سے ہر ایک کو یہ گڑنا پر پتر ملے گا. اب اس کو سمجھنا ہے اگر یہ غلط بھر دیا تو صاحب ریجیکٹ ہو جائے گا، اور یہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر آپ
ایس ڈی ایم کے گھر کے چکر لگاتے رہیں گے آفس کے. یہ گڑنا پر پتر ہے, پیلو لے کر کے آئے گا, 2 فارم لے کر کے آئے گا, ایک آپ کو دے دے گا. تو پہلے نمبر پر بڑی تعداد میں لوگوں نے ابھی اس کو بھرا نہیں ہے. ایک تعداد, چھوٹی تعداد ہے جس نے بھرا. لوگ آخری وقت میں بھرنے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ گڑنا پر پتر یہ آپ کے پاس آئے گا, پہلی فرصت میں آپ اس کی فوٹو کاپی کریں. کیونکہ اگر ایک پی ایل او دے گیا, اسی کو آپ بھر رہے ہیں, الٹا سیدھا بھر دیا تو وہ دوسرا پی ایل او دے گا نہیں دے گا, آپ کہاں دوڑتے رہیں گے. تو سب سے پہلا کام یہ کریے کہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھیے 2-3, اور اس کو حفاظت سے رکھیے. فوٹو کاپی پر بھرنا شروع. اب آپ دیکھیں گے آپ کا فوٹو اس میں لگا ہوا ہوگا یہاں. اس کے بعد یہ ایپک نمبر ہوگا, یہاں پر نام لکھا ہوگا اور اس کے نیچے ایپک نمبر ہوگا. ہر گڑنا پر پتر پر ایسا ہی ہوگا. اب آپ کو اس کو بھرنا کیسے ہے وہ طریقہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پتر کے اندر 2 طرح کی جانکاریاں مانگی گئی. کچھ معلومات ایسی ہیں جن کا جواب دینا لازم ہے, اور کچھ معلومات ایسی ہیں جن کا جواب دینا اختیاری, لازم نہیں. مثال کے طور پر آپ کی انہوں نے ڈیٹ آف برتھ مانگی ہے, وہ لازم ہے, آپ کو دینا پڑے گا. انہوں نے یہ مانگا ہے کہ صاحب آپ کے پتا کا اگر ایپک نمبر ہو, یا یہ کہ آپ کی آدھار سنکھیا مانگی, لیکن اس میں لکھا ہے کہ صاحب ویکلپک ہے. اگر ہو تو آپ دے سکتے ہو, اگر نہیں ہے تو آپ نہیں دے سکتے. کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ 2 طرح کی معلومات ہیں, ایک کی جانکاری دینا لازم اور ایک کی جانکاری دینا اختیاری. اب سب سے پہلے آپ کو یہ فارم کرنا ہے. ایپک نمبر کے بارے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ایپک نمبر کیا ہے. یہ ایپک نمبر بھائی صاحب جو آپ کا ووٹر آئی ڈی ہوتی ہے, اس ووٹر آئی ڈی پر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ایپک نمبر. اور یہ جو آپ کو فارم مل رہا ہے اس میں آپ کے یہ جو نرواچک کا نام ہے نا, جو بھی ہے راشد ماجد, وہ نرواچک کے نام کے نیچے ایپک نمبر ہے. یہ نمبر ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ کیسے ہے آپ کو میں آگے بتاتا ہوں. بہرحال تو 2 طرح کی معلومات ہیں, لازمی ہے اور ایک اختیاری. اب اس کو بھرنا کیسے ہے, اب آپ یہ سمجھ کے چلیے. پہلا کالم ہے جو آپ کی تصویر کے نیچے کا کالم ہے. اس کالم میں آپ کو آج کی جانکاری بھرنی ہے, 2003 کی نہیں بھرنی, آج کی. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی مارک شیٹ میں, آپ کے آدھار میں, آپ کے پین کارڈ میں, آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ میں, وہ اٹھا کر کے آپ نے یہاں ڈال دیں. اور اگر آپ کا آدھار کریکشن پر گیا ہوگا, مثال کے طور پر آپ نے کریکشن کرایا, صاحب 2 سال پرانی کر گئی تھی, غلطی سے میں 2 سال بڑھا ہوں, تو کریکشن کی سلپ آپ کے پاس ہوگی. وہ سلپ رکھیے اور جو کریکشن میں آپ نے ڈیٹ ڈالی ہے وہی ڈیٹ اس پر ڈالیں, کیونکہ کل 2 مہینے کے بعد آدھار میں وہی ڈیٹ آنی ہے تو آپ نے کریکشن کر کے ڈالا. اب اس کے بعد آدھار سنکھیا مانگتے ہیں, اگر آپ کے پاس ہے آپ ڈال سکتے ہو. موبائل نمبر مانگتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب پتا ابھیبھاوک کا نام, یہاں پر آپ کو اپنے والد کا نام لکھنا ہے اور خاتون کو بھی اپنے والد کا نام لکھنا. بہت سے لوگ یہاں پر خواتین اپنے شوہر کا نام لکھ دیتی ہے. شوہر کے لیے الگ سے کالم دیا ہوا ہے نیچے. جب مستقل الگ سے کالم ہے تو پتا کے نام کے آگے شوہر کا نام نہیں لکھ سکتے, وہ 2003 والے میں آئے گا. لیکن یہاں پر پہلے کالم میں اگر عورت ہے, کہیں سے شادی ہو کر کے آئی ہے, اس کو اپنے والد کا ہی نام لکھنا ہے, اپنے شوہر کا نام نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب والدہ کا نام لکھنا ہے, لیکن ماتا کا نام بھی آ گیا. اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ اوپر پتا ہی کا نام مانگا ہے, شوہر کا ہسبینڈ کا نام نہیں مانگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب پتا کا ایپک نمبر اگر ہو, یہ بھی اختیاری ہے. والدہ کا ایپک نمبر اگر ہو تو لکھ دیجئے, نہیں ہو تو مت لکھیے, کوئی حرج نہیں ہے, اختیاری ہے. اب آخری کالم آتا ہے پتی یا پتنی کا نام اور ایپک سنکھیا. اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اپنی اہلیہ کا نام لکھ دے, اور ایپک نمبر ہے تو ایپک نمبر لکھ دے. اس لیے پہلے تیسرے کالم میں, چوتھے کالم میں جو پتا کا نام آنا ہے وہاں پر والد ہی لکھنا ہوگا, شوہر کا نام نہیں لکھنا ہوگا. یہ بہت آسان ہے. آپ کو انگریزی میں بھرنا ہے تو آپ انگریزی کی کیپیٹل ورڈ میں بھریں, اسمال میں نہیں. اگر انگریزی میں بھرنا ہے اور ہندی میں بھرنا ہے تو آپ ہندی میں بھر لو. کوئی زبان کو لازم نہیں کیا گیا. آپ کو جو زبان, اردو میں نہیں, جو زبان آتی ہے اس میں آپ بھر سکتے ہیں. اب یہ جو 2 کالم ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ 2 کالم نیچے والے
اور اسی میں سب سے زیادہ گڑبڑی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فارم ریجیکٹ ہو سکتے ہیں صاحب، اور فارم ریجیکٹ ہو گئے تو پھر آگے آنے والے دن ایسے ہوں گے کہ ہمیں بہت چکر لگانے پڑیں گے۔ اب یہ دو کالم ہے اس کے نیچے، ایک تو یہ فوٹو کے نیچے والا کالم ہے، وہ میں نے بتا دیا، اور اس کے نیچے والا کالم ہے، کہتے ہیں صاحب پچھلے کالم میں دیے گئے سمبندھی کا وورن پچھلے SIR کے انوسار دو طرح کے لوگ ہوں گے، پہلا جو 2003 کے ووٹر ہوں گے، دوسرا جو 2003 کے ووٹر نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں 2003 کا ووٹر نہیں ہوں، میرے والد محترم 2003 کے ووٹر ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے اس پہلے کالم کے بعد جو سب کے لیے ایک جیسا ہے، مجھے یہ والا کالم بھرنا ہے، نیچے والا، کیونکہ میں 2003 کا ووٹر نہیں ہوں، ہاں میرے والد محترم 2003 کے ووٹر ہیں۔ اب دیکھو یہ عنوان کیا ہے، پچھلے کالم میں دیے گئے سمبندھی کا وورن، سمبندھی میں میں نے والد کا نام ڈالا تھا، سمبندھی کا وورن یاد رکھیے گا، سمبندھی میں میں نے والد کا نام ڈالا تھا، کہتے ہیں صاحب سمبندھی کا وورن پچھلے SIR کے انوسار کیجیے، آج کے انوسار نہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں خود، کہتے ہیں بھائی صاحب پچھلے SIR کی جو ان کی ڈیٹیل تھی وہ ڈیٹیل ہمیں چاہیے، آج کی ڈیٹیل نہیں چاہیے۔ اب میں یہاں پر جو 2003 کا ووٹر نہیں ہے، اپنے والد کی پچھلے SIR کی جو ڈیٹیل ہے 2003 کی ووٹر لسٹ کی، اس کو اٹھا کر کے من وعن کاپی کر دیں، کوئی تبدیلی، اگر اس میں نام کی اسپیلنگ مسٹیک ہے، آج کوئی اور نام ہے کسی اور اسپیلنگ کے ساتھ اور 3 میں دوسری اسپیلنگ ہے، تو مجھے وہ 3 والی اسپیلنگ اس میں لکھنی ہے، آج والی نہیں لکھنی ہے۔ ایپک نمبر چینج ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا آج ووٹر ID پر دوسرا نمبر ہوگا، اور پرانا دیکھیں گے 2003 کی ووٹر لسٹ میں تو دوسرا نمبر ہوگا، تو یہاں پر 2003 کا ہی ایپک نمبر ڈالنا ہے، آج کا ایپک نمبر نہیں ڈالنا ہے، ورنہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ سمبندھی میں دادا کا نام ڈالنا ہے مجھے، جو 2003 کا ووٹر نے، یہ سمبندھ میں والد کا نام تو اوپر آ گیا، اب یہ جو سمبندھ ہے نیچے والے کالم میں یہاں دادا کا نام ڈالنا، اور پھر وہ پوچھے گا کہ آپ کا سمبندھی کے نام کے بعد پوچھے گا سمبندھ کیا ہے، تو میرے والد اور دادا میں پتا کا سمبندھ ہے، تو سمبندھ میں وہ آ جائے گا، سمبندھی میں دادا کا نام آئے گا، اس کے بعد ضلع مانگتا ہے، پھر آپ سے راجیہ مانگے گا، پھر آپ سے ویدھان سبھا نرواچن چھیتر کا نام مانگے گا، اور اس کے بعد ویدھان سبھا نرواچن چھیتر کی سنکھیا مانگے گا، یہ سب سے اہم۔ مثال کے طور پر میں جس ویدھان سبھا میں رہتا ہوں 2003 میں وہ ویدھان سبھا 17 تھی، لیکن آج 2025 میں وہ ویدھان سبھا 27 ہے، تو یہ جو سنکھیا مانگ رہا ہے نا، یہ ویدھان سبھا نرواچن چھیتر کی سنکھیا، یہ مجھے اپنے والد کی 2003 والی ڈالنی ہے 17، آج کی 25 کی 27 نہیں ڈالنی ہے، ورنہ فارم میچ ہی نہیں کرے گا، آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح بھاگ سنکھیا ہے، وہ ووٹر لسٹ جو آپ کو ملے گی 2003 کی، اس کے پہلے پیج پر لکھا ہوگا بھاگ سنکھیا، اور کرم سنکھیا جہاں پر آپ کے والد کا یا والدہ کا نام ہوگا 2003 کی لسٹ میں بالکل اس کے سامنے کونے میں کرم سنکھیا لکھی ہوئی۔ کچھ لوگوں کی کرم سنکھیا نہیں ہوتی، اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے، کہیں کہیں فارم میں دکھتی نہیں ہے، کچھ ڈیٹا تو ایسا آ رہا ہے نا کہ وہ پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو اس کو لے کر کے آپ SDM کے پاس جائیے اور اس سے کہیے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے لکھا کیا ہے، آپ نے اتنا خراب ڈال رکھا ہے، ہم تو اس کو پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو وہ SDM کا کام ہے کہ وہ صحیح نہیں درست لسٹ نکلوا کر کے آپ کو دے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اب بچتا ہے آخری کالم، یہ والا، اس پر ہم نے ڈیٹیل ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، اس میں بہت 12 منٹ میں بالکل ہندی کی چندی کر کے بتایا ہے کہ صاحب اس طریقے سے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں۔ اب جو 2003 کے ووٹر ہیں یہاں پر تو ان کی وہی ڈیٹیل ہے، لیکن یہاں پر اب ان کی 2003 کی ڈیٹیل ہے، 2003 کے جو بھی ان کا فارم میں جو بھی نام لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا صاحب میرا 2003 کے ووٹر لسٹ میں بابو نام ہے اور 25 میں میرا عبداللہ نام ہے، تو اس سے کہا ہم نے کہ بھائی تم 3 میں بابو ہی لکھو، کیونکہ وہ میچ 3 سے ہی کرے گا۔ اب اگر وہ آپ کا نام میچ نہیں ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن آپ کو نوٹس دے گا، تو آپ کہہ دیں گے صاحب میرا بچپن کا نام کا لوگ پکارتے تھے، اس وقت اسی نام سے ووٹ آ گیا، اتنی نہ جانچ نہ پڑتال نہ ٹیکنالوجی نہ تحقیق تھی۔ اب اگر نام چینج ہوا ہے، میرے آدھار میں بھی یہی نام ہے، پین کارڈ میں بھی یہی نام، اب آپ اصلاح کر دیجیے۔ تو دراصل جو موجودہ ڈیٹا ہے اس کو یہ جزوی طور پر مانگ رہے ہیں، اور جو پرانا ڈیٹا ہے اس کو یہ کلی طور پر مانگ رہے ہیں، اس لیے پرانا بھیا نیا ڈیٹا تو یہ خود دے رہے ہیں، آپ کا نام لکھ کر کے دے رہے ہیں،
آپ سے یہ تھوڑی مانگ رہے ہیں آج کا نام آپ کا تو خود لکھ کر کے دے رہے ہیں آپ کا نام. آپ کا ایپک نمبر بھارت نرواچن آیوگ الیکشن کمیشن خود لکھ کر کے دے رہا ہے. آپ سے وہ آج کی ڈیٹیل آج کی ڈیٹیل جزوی طور پر مانگ رہے ہیں, کلی طور پر تو 2003 کی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آپ اپنے اس فارم کو فل کریں تاکہ کل آپ کا فارم ریجیکٹ نہ کیا جا سکے. اور کئی جگہوں پر اتر پردیش جمعیت علماء کی لیگل سیل کے ماتحت مختلف ضلعوں میں ہم نے کیمپ لگوائے ہیں, مسجدوں میں مدرسوں میں کیمپ لگوائے. چھوٹی سی چیز ہے, 15 منٹ میں آپ 5 لوگوں کو ٹریننگ دے دو اور ایک مسجد اپنے ایریے کے گھروں کو کور کرے. بس آپ 3 دن کے اندر سارے محلے کے لوگوں کے یہ فارم فل کر کے سبمٹ کرا دو گے. یہ بہت بڑا کار خیر ہوگا. اور جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم نے ووٹ بیداری مہم کے عنوان سے جو آواز لگائی تھی 2019 کے الیکشن میں اور 24 کے الیکشن سے پہلے, جس میں ہزاروں جوانوں نے اپنے ووٹ بنوائے تھے, اگر وہ آواز نہ لگائی گئی ہوتی اور ووٹ بیداری مہم نہ چلائی گئی ہوتی, نہ جانے ہزاروں جوان ہوتے جن کی گردنوں پر شہریت کی تلوار لٹکی ہوئی ہوتی اور ان کو یہ ثابت کرنے میں وہ بھارت کے ناگرک ہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. یہ ووٹ بیداری مہم نے بہت سارے مسائل کو تو آسان کر دیا. اس لیے یہ مجموعی طور پر فائنل طریقہ ہے یہ SIR کے فارم کو فل کرنے کا. اس لیے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, کمیٹی بھی بنا سکتے ہیں.